بسم اللہ الرحمن السلام الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس سیشن میں ہم تجارہ پہ جو پچھلے سیشن میں گفتگو ہوئی تھی اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ تجارہ بحیثیت طریقہ تمویل بینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو ایک سیل پرچیز بیسڈ ایک طریقہ تمویل ہے جس میں خرید و فروخت ہی ہوتی ہے۔ کلائنٹ اپنی تیار کردہ فنشڈ گڈس بینک کو بیچتا ہے، جس کے بدلے میں اس کو تمویل ملتی ہے، اور پھر بینک اس کو اپنا وکیل بنا کر اسی کے ذریعے سے وہ فنشڈ گڈس مارکیٹ میں بکواتا ہے، اور حاصل ہونے والے پیسے سے اپنا اصل سرمایہ اور اس کے اوپر کچھ پروفٹ واپس لیتا ہے۔ تو یہ ہے تجارہ کا خلاصہ۔ آج ہم اس کو سم اپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو ہم ان عقود کو مختصراً شمار کریں گے کہ کون کون سے عقود آفیشلی تجارہ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تجارہ کے اندر کون کون سے رسکس ہو سکتے ہیں جو بینک کو بیئر کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ہم تجارہ کا ڈائیگرامک ماڈل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تجارہ کے قانونی دستاویزات، یعنی وہ عقود آفیشلی جن پر سائن کیا جاتا ہے کلائنٹ اور بینک کے درمیان۔ سب سے پہلے تو ماسٹر فنشڈ گڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کے تحت کلائنٹ پابند ہوتا ہے اپنی فنشڈ گڈس کو بیچنے کا بینک کو۔ دوسرے نمبر پر کلائنٹ اور بینک کے درمیان ایجنسی ایگریمنٹ ہوتا ہے، ماسٹر گڈس ایجنسی ایگریمنٹ، جس کے تحت کلائنٹ بینک کا وکیل بنتا ہے ان اشیاء کو مارکیٹ میں بیچنے کا جو فی الوقت بینک کی ہوتی ہیں، اور ایک دونوں کے درمیان ماسٹر گڈس کارپوریٹ گارنٹی ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کی روح سے کلائنٹ کوئی گارنٹی دیتا ہے بینک کو۔ وہ گارنٹی ڈاکومنٹس کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کسی بانڈز یا سکوک کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم رسکس کا جائزہ لیتے ہیں، ان خطرات کا جائزہ لیتے ہیں جو تجارہ کو استعمال کرتے ہوئے بینک کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک رسک یہ ہے کہ کلائنٹ حکمی قبضے کا مفہوم ہی نہ سمجھتا ہو۔ یہ اویئرنیس کی کمی ہو سکتی ہے کہ بینک کا جو کلائنٹ ہے وہ اسلامک بینکنگ کو اور اسلامک بینکنگ کے اندر جو چیزیں اسلامک بینکنگ کی روح کو اور اس کے اسپرٹ کو نہ سمجھتا ہو، اور اس کو کنونشنل بینکس کی طرح خیال کرتا ہو، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ساری کاغذی کارروائیاں ہیں۔ تو اگر کلائنٹ کا ذہن یہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر دے گا۔ حکمی قبضے کا مفہوم نہیں جانے گا تو اس کے ویئر ہاؤس میں جو بینک کا مال خریدا ہوا پڑا ہے اس کو اپنے مال کے ساتھ خلط کر دے گا، اور یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ بینک کا قبضہ جس سے متحقق نہیں ہوگا، جب تک قبضہ متحقق نہیں ہوگا تو بینک کا رسک نہیں آئے گا، اور اس طرح کافی گڑبڑ ہو جائے گی اور معاملہ بے فاسد تک پہنچ جائے گا۔ اس رسک کی میٹیگیشن کیا ہے کہ بینک کلائنٹ کی ایک تو ذہن سازی کرے، اور اپنے نمائندے کے ذریعے سے مال کو الگ کروانے اور اس پر بینک کا ٹیگ لگوانے کا انتظام کرے۔ تو اس طرح اس رسک کا انشاءاللہ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک رسک یہ ہے کہ بینک کے قبضے میں آنے کے بعد مال کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ رسک ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں مختلف موڈز میں۔ تو اس کی میٹیگیشن یہ ہے کہ مال کا تکافل کروایا جائے۔ دوسرا یہ کہ بینک جلد سے جلد اپنی ملکیت اگلے خریدار کی طرف منتقل کرے، کم سے کم وقت کے لیے اپنے رسک میں اور اپنے قبضے میں مال کو رکھیں۔ اس کے بعد اگلا رسک یہ ہے کہ کلائنٹ بینک کا مال بیچنے میں تاخیر کرے۔ بینک نے اسے کہا کہ 2 ماہ کے اندر اندر یہ مال بیچ کر تم میرے پیسے واپس کرو، لیکن کلائنٹ 2 ماہ سے زیادہ تاخیر کرتا ہے، تو اس طرح بینک کا جو پیسہ تھا وہ زیادہ دیر تک باؤنڈ رہا، اور یہ بینک کے لیے نقصان ہے۔ اس رسک کی میٹیگیشن کیا ہو سکتی ہے
اس رسک کی میٹیگیشن یوں ہو سکتی ہے کہ جو زائد نفع ہے، ہم نے پچھلے سیشن میں جو بات کی تھی زائد نفع والی، اس زائد نفع میں سے بینک تاخیر کے لحاظ سے کچھ ڈیڈکشن کر لے، کیونکہ اس نفع کا مالک بینک ہے، چاہے تو سارا نفع رکھ سکتا ہے، لیکن بینک چونکہ یہاں بحیثیت بینک کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی نفع رکھتا ہے جتنا کائبور ریٹ اور ایک بینچ مارک چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات یہاں لکھی ہے کہ مال کا مالک چونکہ بینک ہے، اس لیے کلائنٹ جتنے دن تاخیر سے مال بیچتا ہے اتنے دن کا حساب لگا کر بینک اتنا نفع رکھ لے، اس طرح اس رسک کی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور رسک یہ ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ بینک کا مال بیچنے کی بجائے کوئی اور مال بیچ کر رقم لا دے، کیونکہ کلائنٹ کے ویئر ہاؤس میں ہی مال پڑا ہے، لیکن یہاں بھی وہی معاملہ وہی مسئلہ ہوگا کہ کلائنٹ کو اسلامک بینکنگ کی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اور اس کے ذہن میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ معاملات کے جائز ہونے کے اندر ان چیزوں کا کیا دخل ہے، ان چیزوں کو کتنا، تو وہ ایسا کرتا ہے کہ مال اس کے لیے بینک کا جو ٹیگ لگا ہوا مال اور اپنا دوسرا اس کے ویئر ہاؤس میں مال پڑا ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، تو ممکن ہے کہ اپنا مال وہ پہلے بیچ دے، بینک کا مال پڑا رہے اور اپنے مال کی انوائسز لا کر وہ بینک کو دے دے اور اپنے مال کے سے ملے ہوئے پیسے بینک کو لا کر دے دے۔ تو بینک کو پیسے تو مل گئے، لیکن وہ پیسے بینک کے مال کے بدلے میں نہیں بلکہ اس کے اپنے مال کے بدلے میں ملنے والے پیسے ہیں جو کہ بینک کے پیسے نہیں ہیں، تو اس طرح یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہاں پھر یہ کنٹرول لگایا جا سکتا ہے اس رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ بینک کلائنٹ کی جانب سے دی گئی انوائسز کو مال کی اس تفصیل سے ملا کر دیکھے جو شروع میں ان دونوں کے درمیان مال کی خرید و فروخت کرتے ہوئے وہ تفصیل طے ہوئی تھی، وہ دیکھی گئی تھی، وہ لکھی گئی تھی، تو اس تفصیل کے ساتھ میچ کرے۔ اگر اختلاف ہو تو اپنے مال کی انوائسز کا مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ یہ مال تم نے میرے والا فروخت نہیں کیا بلکہ تم نے اپنا مال فروخت کر کے ان کی انوائسز مجھے لا کر دے دی۔ محترم دوستو، اس سیشن کو اور اسی طرح اس تجارہ کے پورے ٹاپک کو ہم اس کے ماڈل کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تجارہ کا ماڈل آسان سا ماڈل ہے، بیسیکلی اسی ماڈل کو ہم پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ ایک طرف بینک ہے اور دوسری طرف بینک کا کلائنٹ یعنی کسٹمر ہے۔ کلائنٹ کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، کچھ فنشڈ گڈز ہوتی ہیں، نمبر ایک پہ ان فنشڈ گڈز کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے بینک کے ساتھ اور پھر ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے بینک کو، نمبر دو پہ ڈیلیوری آف گڈز ہو رہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ بینک کسٹمر کو اپنا وکیل اپنا ایجنٹ بناتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایجنسی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس ایجنسی ایگریمنٹ کے تحت کسٹمر بینک کا وکیل ہوتے ہوئے چیزوں کو سیل کرتا ہے لوکل بائر کو مارکیٹ میں مال فروخت کر کے جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ ہے سیل پروسیڈز، تو سیل پروسیڈز وہ لا کر بینک کو دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے تجارہ کا آسان سا ماڈل۔ تو محترم دوستو، امید ہے ساری بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سیشن میں ہم نے ایک تو کون کون سے تجارہ کے اندر عقود ہو رہے ہوتے ہیں جن پر دستخط ہوتے ہیں وہ دیکھے، اور اس کے بعد تجارہ کرتے ہوئے بینک کو کون کون سے رسک لاحق ہو سکتے ہیں اور ان کی کیا میٹیگیشن ہے، اس پہ بات ہوئی، اور آخر میں ہم نے تجارہ کا ماڈل دیکھا۔ امید ہے ساری بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔